اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک و سبسکرائب کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور بے ساختہ بول اٹھے کہ اے میرے بھائیوں، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ جب تم نار حسد سے جل رہے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے؟ اس پر وہ لوگ چونکے اور کہے کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے خدا کی قسم، خدا نے تمہیں یقیناً ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم ہی یقیناً سرتابہ خطاوار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب آج سے تم پر کچھ الزام نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا، خدا تمہارے گناہ معاف فرمائے، سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قمیص دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، وہ پھر بینا ہو جائیں گے، اور سنو ان سے یہ عرض کرنا کہ وہ سب لڑکے بالوں سمیت میرے پاس مصر تشریف لائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ وہی کرتا ہے جو آگ میں پڑنے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے بشت سے لا کر پہنایا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے رخصت ہونے کے وقت بازو پر باندھ دیا تھا، اور جب کنویں میں گرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھول کر اسے پہنا دیا تھا۔ اور اسے کرتے کی خاصیت یہ تھی کہ جب کسی بیمار پر ڈالا جاتا تھا تو مرض فوراً زائل ہو جاتا تھا، اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً بینا ہو گئے۔ غرض جب فرزند یعقوب اسے لے کر مصر سے باہر نکلے اور صحرا میں پہنچے تو بحکم خدا صبا نے اس کی خوشبو 10 منزل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچائی، اور جب بھی اسے بشارت کو باد صبا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ الغرض کرتا لے کر برادران یوسف مصر سے روانہ ہوئے، جو ہی جنگل میں پہنچے ان کے مشام میں کرتے کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ وہ بولے اے میرے کنبے والو، اگر تم مجھے سیٹھیا ہوا نہ سمجھو تو میں ایک بات کہوں، اور وہ یہ کہ مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے۔ وہ بولے خدا کی قسم، آپ اپنی پرانی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اب کہاں یوسف کہاں ان کی خوشبو۔ الغرض جب بشیر یعنی خوشخبری دینے والا پہنچا اور اس نے یوسف کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھیں نور نظر سے معمور ہو گئیں، وہ از سر نو دیکھنے لگے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کرتا یہودا لے گیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہہ کر اسے حاصل کیا تھا کہ خون آلودہ کرتا بھی میں نے ہی لیا تھا جس سے پدر بزرگوار کا نور نظر زائل ہوا تھا، لہٰذا یہ بشارت کا کرتا بھی میں ہی لے جاؤں گا جو نور بصر کو پلٹانے والا ہے۔ المختصر جب برسوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھلی اور بیٹوں کی نظریں چار ہوئیں تو بیٹے شرما گئے اور کمال ندامت کے ساتھ باپ سے عرض کرنے لگے کہ بابا جان، ہم نے بڑا سخت گناہ کیا تھا، آپ خدا سے ہماری معافی کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا، امید ہے کہ خدا معاف کر دے گا کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ذریعے سے پدر بزرگوار کی خدمت میں مصر تشریف لانے کے پہلے ہی دعوت دے چکے تھے۔ اب چند دن جو گزرے تو تقاضا شروع کر دیا، اسرار میں شدت پیدا کر دی۔ آپ کا نامہ بار بار پہنچا تو یہودا نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بابا جان، مصر سے مسلسل تقاضا روانگی ہو رہا ہے، لہٰذا آپ تشریف لے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی دوران میں مصر سے 100 ماریوں والے ناکے، 20 اونٹ اور 30 گھوڑے بھی پہنچ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وحی ربانی کا انتظار کر رہے تھے۔ جبرائیل آ کر کہنے لگے کہ 3 دن میں سامان سفر درست کر کے چوتھے دن روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام بال بچوں، اعزا اقربا سمیت کنعان سے روانہ ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی سواری وطن سے روانہ ہوئی اس وقت کوہرام برپا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی رو رہے تھے، وطن والے فلک شگاف نالے کر رہے تھے، کوئی یعقوب کی رکاب سواری میں آنکھیں مل رہا تھا، کوئی سواری کے پیروں سے لپٹ رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب کو سمجھا بجھا رہے تھے اور انہیں فراغی بخشش کی دعا دے رہے تھے۔ معلم تنزیل میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ 72 نفر تھے۔ سواری روانہ ہوئی، منزل بہ منزل مصر کے قریب پہنچی۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر منزل پر قیام و طعام کا نہایت معقول انتظام تھا۔ قریب مصر پہنچ کر قافلہ یعقوب منزل گیر ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودا کے فرزند
فارس کو حکم دیا کہ مصر میں جا کر یوسف کو میرے اس مقام پر پہنچنے کی اطلاع دے دے۔ فارس روانہ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور قافلے کی رسیدگی کی اطلاع دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی فوری آراستگی کا حکم دیا۔ مصر دلہن کی طرح چشم و زدن میں سوار دیا گیا۔ پھر 70 فوج کے دستے، جن کا ہر دستہ 2000 سواروں پر مشتمل تھا، سلامی دی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ریان بن ولید اور کان دولت و علماء سمیت سواریوں پر سوار استقبال کے لیے پہنچے۔ جو ہی آپ کی نظر چہرہ اقدس پدر پر پڑی، زمین پر کود پڑے اور دوڑ کر پدر بزرگوار کے گلے سے لگ گئے۔ 40 سال کے بعد باپ بیٹے گلے ملے اور اس قدر روئے کہ بروایت عامہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بابا جان، اب مصر میں چلیے اور چین سے آرام سے زندگی گزاریں۔ اس کے بعد سارا لشکر قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے ماں خالہ لیا کو تخت پر بٹھایا اور بھائیوں کو تخت کے قریب جگہ دی۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور یہ سب کے سب یوسف کی تعظیم کے لیے سجدہ میں جھک گئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بابا جان، یہ ہے میرے گزشتہ خواب کی تعبیر جو عرصے دراز کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی